جب میری شادی تھی تو سسرال والوں نے مجھے پیسے دیے کہ اپنے لیے کپڑے خرید لو. اب ظاہر ہے دلہا تو اس طرح ہوگا. بس مجھے کتاب پسند آئی تھی، اسی پیسوں سے میں نے وہ کتاب لے لی اور شادی کی رات میں پرانے کپڑوں میں تھا اور وہاں پر حاضری لگی. ابھی تک گھر والے گلمن ہے. میرا نام رومان حکیم ہے اور مردان سٹی کا رہائش ہوں اور اس لائبریری کا نام مردان ریسرچ لائبریری رکھی ہے. ویسے کتابوں کا شوقین تو میں بچپن سے تھا، لیکن 1999 سے باقاعدہ میں نے کتابیں خریدنی شروع کی اور جمع کرنی شروع کی ہے. یہ لائبریری تو مردان شہر میں ہے، غزنوی کالونی اور مسجد میں ہے، اور پھر مسجد میں بھی جو وضو کی جگہ ہے تو ان کے اوپر ایک چھت ہے تو یہ لائبریری وہاں پر ہے. یہاں پر اس لائبریری میں قرآن کے موضوعات پر پوری بر صغیر کی جتنی مکاتب فکر ہے، ان کی کتب، ان کی تفاسیر، پھر حدیث، پھر فقہ، اصول فقہ، سیرت، پھر سیرت میں بھی جو ہندوؤں نے لکھی ہے، سکھوں نے لکھی ہے، انگریزوں نے لکھی ہوئی ہے صحابہ کے موضوع پر، پھر تاریخ پر بر صغیر کی جتنی بڑی بڑی شخصیات ہے اس میں آپ نہرو بھی کا نام بھی لے سکتے ہیں، آپ گاندھی کا نام بھی لے سکتے ہیں، آپ فخر افغان بچہ خان بابا کا نام بھی لے سکتے ہیں، آپ جناح صاحب کا نام بھی لے سکتے ہیں، پاکستان کی حد تک ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، مفتی محمود صاحب اور اس طرح کی، بلکہ نیلسن منڈیلا، ہٹلر، پھر رشیا کی جو تحریکات تھی. جی یہیں پر تو اسٹوڈنٹ بھی آتے ہیں، تو ظاہر ہے جو پی ایم ایس، سی ایس ایس اور پی ایچ ڈی، ایم فل یا کمیشن کا امتحان دے رہے ہیں تو وہ بچے بھی آتے ہیں. I have been preparing for CSS since 2025 and I came here for the CSS preparation. There is a library in Mardan which is the district library, public library Mardan, but the CSS course which is specified or selected from the FPSC is not completely present in that library. So after that I came here and in this Mardan Research Library I found that almost 80% of the course which is required for the CSS is present here. Mainly the books which are very expensive for a very or a poor student to afford that, and that books are present over here. 1999 سے میں نے یہ کتابیں جمع کرنی شروع کی ہے. اس وقت مجھے جو پیسے ملتے تھے، چاہے عید کے موقع پہ، چاہے والد صاحب ہر مہینے جو خرچہ مجھے دیتے تھے، یا رشتہ داروں میں جو ظاہر ہے تعاون کرتے تھے میرے چچا وغیرہ، وہ پیسے ایک ایک روپے گن گن کے میں کتابیں لکھتا تھا. یہاں تک کہ طالب علمی کے دور میں میرے پاس نہ کوئی اچھی طرح جوتے تھے نہ کپڑے تھے کہ میں ایک اچھی سی سوسائٹی میں جاؤں. دو چیزیں منفرد ہیں. ایک یہ لائبریری کسی خاص مسلک یا کسی خاص سیاسی اور مذہبی جماعت کے ساتھ اس لائبریری کا کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات جو منفرد ہے نا، انجیل یہاں پر ہوگا، یہاں پر تورات ہوگا، یہاں پر مشنا ہوگا، تالمود ہوگا. ایک مسجد ہے، دوسری میں مولوی ہوں. اب جب دیکھتا ہے کہ مولوی بھی ہے اور مسجد بھی ہے تو یہ کتابیں کیا کر رہی ہے. پھر جب میں وضاحت سے سمجھاتا ہوں کہ یہ کتاب، یہ مطالعہ، یہ علم جس قوم کے پاس ہوگا وہ قوم کے بچے وہ ہر میدان میں آگے ہوں.